السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و کردار۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ قرآن پاک دے اندر میں جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ تو بعد پڑھی ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان نو، ایمان والے لوگاں نو خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع برباد نہ کرو۔ اس آیت پاک دی اندر اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی اطاعت دا حکم ایمان والے لوگاں نو دیتا ہے، اور دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دا حکم فرمایا ہے۔ جیڑا بھی بندہ
اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تو ہٹ کے کسی تیسری چیز دی پیروی کردا ہے، کسی باطلا دین دے پیچھے چلدا ہے، ادا او عمل باطل برباد ضائع ہے، او دی قرآن حدیث دی اندر کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جیڑا بھی بندہ عمل کرے او پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری دے مطابق ہوئے، آپ دی اطاعت دے مطابق ہوئے، وہ عمل قبول ہے۔ عمل چاہے چھوٹا ہوئے، عمل بڑا ہوئے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات نے، جس عمل دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں، جو عمل آپ علیہ السلام تو ثابت نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایسا عمل اللہ رب العالمین بندے دا کیتا ہویا اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، جس عمل تے آپ علیہ السلام دی مور نہیں۔ قیامت والے دن کئی ایسے لوگ ہون گے، عمل کر کر کے تھکے ہون گے، پیشانیاں تے نشان پہ ہون گے، عمل کر کر کے چور ہوئے ہون گے، لیکن عمل کرن دے باوجود انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ کی وجہ؟ دنیا تے رہ کے عمل ضرور کیتے نے، نمازاں پڑھیاں نے، حج کیتا ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، دیگر نیکیاں کیتیاں نے، لیکن اس دنیا تے رہ کے ایسے اعمال بھی کیتے نے جنہ دا وجود نہ قرآن اندر ہے، نہ حدیث اندر ہے، نہ صحابہ تو ثابت ہے۔ ایسے لوگ عمل کرن والے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جہنم دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہر وہ عمل جو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، وہ عمل اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرن گے۔ قرآن پاک دیا کئی ایک آیات نے جڑیاں اس بات دے شاہد نے کہ جو عمل آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، وہی عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بے شمار ایسیاں آیات نے جتھے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ جیڑی آیت مبارکہ میں شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے، سورۃ محمد دی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اہل ایمان نو، ایمان والے لوگاں نو خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپنو ایماندار کہلانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور اس دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال نو ضائع برباد نہ کر لو قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایتھے بھی اللہ رب العالمین نے سے بات ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان دعویٰ کرنے والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تو آگے نہیں بڑھنا۔ قرآن پاک دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان دعویٰ کرنے والو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور اس دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فرمایا تو اڈے اندر کسے معاملے دی اندر کسے مسئلے دی اندر نماز دی اندر حج کرن دی اندر کسے بھی دنیا دے کام دے اندر کوئی بھی عمل دی اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے فرمایا اختلاف نو حل کرن واسطے فردوہ الی اللہ والرسول فرمایا او دا حل قرآن دی اندروں تلاش کرو او دا حل حدیث مصطفیٰ دی اندروں تلاش کرو قرآن دی اندر او دے بارے کی حکم ہے حدیث دی اندر او دے بارے کی حکم ہے قرآن پاک دا ایک چوتھا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرے گا اور اس سے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے نے میں کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نو انعام یافتہ لوگاں دے نال جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ جیڑا بندہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کردا ہے، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا لیٹنا، اپنی خوشی غمی، کوئی بھی زندگی دا لمحہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق بسر کردا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو سامنے رکھدا ہے، آپ دی زندگی نو اپنادا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں قیامت والے دن جنت بھی عطا کراں گا تے جنت دے اندر انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ بھی عطا کر دیواں گا۔ فرمایا جڑا بندہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردا ہے، پیروی کردا ہے، اللہ فرماندے نے من النبیین، فرمایا کل قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نو انبیاء دا ساتھ عطا کر دیواں گا، من النبیین والصدیقین، فرمایا جڑے صدیقین سچے لوگ نے انہاں دا ساتھ عطا کر دیواں گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جڑے شہید نے اور صالح نیک لوگ نے انہاں دا قیامت والے دن اللہ پاک فرماندے نے میں جنت دے اندر ساتھ عطا کر دیواں گا۔ جڑا بندہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی بسر کرے گا، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میری امت دے لوگو، جس بات دا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں حکم دیواں، جس بات دی تلقین کراں، جس کام دا حکم کراں، فرمایا فخذو، فرمایا او دے تے مضبوطی دے نال عمل کرو، او دے تے عمل پیارا ہو جاؤ، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، فرمایا جس بات میں پیغمبر تانوں روک دیواں اس بات رک جاؤ، اس کام کرن تو رک جاؤ، اے دا نام ہی دین ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن بھی نازل کیتا ہے اور حدیث مصطفیٰ نو بھی نازل کیتا ہے، یہ دا نام ہی دین ہے۔ جیڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں نو چھوڑ کے کوئی اور نو تلاش کرے گا، کسے امام دے پیچھے چلے گا، کسے پیر دے پیچھے چلے گا، کسے آلہ دے پیچھے چلے گا، وہ بندہ کامیاب نہیں۔ کامیابی اگر اللہ پاک نے رکھی ہے تے قرآن حدیث تے عمل کرن دی وجہ نال رکھی ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جڑا قرآن دے مطابق عمل کردا ہے، احادیث مصطفیٰ دے مطابق عمل کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو فالو کردا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، سورۃ نور دی اندر آیت موجود ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر دنیا دے لوگوں تسی ہدایت چاہتے ہو، وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا میرے پیغمبر دی پیروی کر لو، تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تسی جنت دے اندر جان والے بن جاؤ گے، تسی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو جا رہے نے. آپ علیہ السلام اپنے صحابہ نو خطاب فرماندے نے, دنیا دے لوگاں نو کہہ رہے نے اے میرے صحابہ, اے دنیا دے لوگو سن لو, ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے دنیا کائنات دے لوگو, میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین, فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا. ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما, جب تک تسی انہاں دونوں چیزاں تے عمل کرتے رہو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے, تسی ہدایت تے رہو گے. فرمایا جنت دے اندر جان والے بن جاؤ گے. نبی علیہ السلام دے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک اللہ تعالیٰ دی کتاب, کتاب اللہ و سنت رسولہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک اللہ دی کتاب قرآن اور دوسرا طریقہ میں محمد کریم دا طریقہ ہے. فرمایا قرآن تے عمل کرو گے, میرے طریقے نو اپناؤ گے, میری سنت نو اپناؤ گے, جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے. صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے, آپ فرماتے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, قالوا ومن یابا, قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گی سوائے اس آدمی دے جس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا. فرمایا کہ جیڑا بندہ جنت دے اندر جان تو انکار کر دے وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا. صحابہ پوچھتے نے اللہ دی نبی جی وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت دے اندر جان تو بھی والا انکار کر دے؟ آپ فرماندے نے جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی میری گل نہیں منی, میرے طریقے نو اپنایا نہیں, میری احادیث سے عمل نہیں کیتا, اس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے تے اے بندہ جہنم اندر جائے گا. اور فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کی تھی وہ بندہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. اللہ پاک نے اس جڑی میں آیت شروع دی اندر تلاوت کی دی اس آیت دے اندر بھی ایسے بات دا اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والیو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال نو ضائع برباد نہ کرو. ہر او عمل باطل برباد جو پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے کیتا جائے. اج لوگ آتے نے اے بھی عمل کر لو ثواب ہے, اے بھی کر لو ثواب ہے. جیڑا بھی عمل پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت و ثابت نہیں اور بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہوئے, کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہوئے, وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے, عید الاضحیٰ دا موقع ہے, عید الاضحیٰ دا دن نبی علیہ السلام عید والے دن فرماتے نے
کہ اج اسی سب تو پہلے عید دی نماز پڑھاں گے، بعد دے اندر خطبہ ہوئے گا تے بعد دے اندر قربانی کران گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میری سنت ہے، جس بندے نے میرے سنت نو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مجمع دے اندروں ایک بندہ اٹھیا آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی پہلے کرایا عید پڑھن تو پہلے، اللہ دے رسول میرے محلے دے اندر ماڑے لوگ سن، کمزور لوگ سن، جنہاں نے جڑے قربانی نہیں سن کر سکتے، جنہاں کو طاقت نہیں، میں سوچیا کہ میں جلدی دے نال جانور ذبح کر کے انہاں دے گھراں دے اندر گوشت پہنچاواں۔ میرے نبی فرماندے نے لا نسکا کا لا نسلک لا نسکا، فرمایا تیری قربانی ہوئی نہیں، تیرا گوشت ہو گیا، قربانی ہوئی نہیں۔ اے میرے ساتھی تو دوبارہ قربانی کر، کیونکہ میری سنت ہے کہ عید پڑھ کے پھر قربانی کرنی ہے، تسی پہلو قربانی کر لیے تہاڈی قربانی ہوئی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام دا طریقہ بدلیا گیا، نبی پاک نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام دے بارے دے اندر حدیث پاک اندر موجود ہے، تین صحابی نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر آئے، نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات نہیں ہو سکی، نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے نال ملاقات ہوندی ہے تے آ کے کہندے نے اے ساڈی ماں دسو نبی پاک دے دن رات دے عمال کیڑے نے، دن اللہ دے نبی کیڑے عمال کردے نے، رات دے کیڑے عمال نے، ازواج مطہرات نے عمال دسے۔ ایک صحابی کہندا ہے میں رات نو عبادت کردا رہاں گا، نفلی عبادت ساری رات اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے کردا رہاں گا، نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے۔ دوسرا صحابی کہندا ہے کہ میں شادی نہیں کراواں گا، بندہ شادی کرا لیندا مصروفیتاں بڑھ جاندیاں نے، اولاد ہو جاندی ہے، خرچے بڑھ جاندے نے۔ ایک تیسرا اٹھیا آندا میں روزانہ نفلی روزہ رکھدا رہاں گا، میں نفلی روزہ چھوڑاں گا ہی نہیں۔ تینوں صحابہ نے اپنی اپنی نیت کی تھی۔ ادھر نبی علیہ السلام تشریف لے آؤندے نے، نبی علیہ السلام نے دسیا جاندا ہے کہ تواڈے صحابہ نے اے عمال کرن دی نیت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام بلاندے نے، آپ فرماندے نے انہاں نوں بلاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ سن لو، میں شادیاں بھی کیتیاں نے تے میریاں بیویاں بھی نے، میرے بچے بھی نے، میں رات نو اللہ دے سامنے کھڑا بھی ہونا وا تے آرام بھی کرنا وا، اپنے جسم نو آرام بھی پہنچانا وا، میں نفلی روزے چھڑنا بھی ہاں، میں چھوڑنا بھی ہاں۔ اے میرے صحابہ سن لو، جس نے میری سنت تو بڑھ کے عمال کی تھے، میری سنت نو نہ اپنایا، میری سنت تو بڑھ کے عمال کی تھے، آپ فرماندے نے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، آپ فرماندے نے جس بندے نے میری سنت تو اعراض کیتا، میرے طریقے تو منہ موڑیا، آپ فرماندے نے اس بندے دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں، وہ بندہ میرے طریقے سے نہیں۔ میرے بھائیو وہی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے جو نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ عید دا موقع ہے، ایک بندہ عیدگاہ دے اندر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلتا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ اس بندے نو روکو، اس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے آپ نے عیدگاہ دے اندر نفل پڑھن تو منع کیتا ہے. کوئی نماز نہیں سوائے 2 رکعتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام وہ دے تک پہنچ گیا لیکن وہ بندہ 2 نفل پڑھی جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روک دیندے نے. یہ بندہ کہندا ہے علی جی کیا نماز پڑھنی منع ہے, کیا اللہ دی عبادت کرنی منع ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دی عبادت کرنا منع نہیں ثواب ہے, لیکن اس موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نماز 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں. جدو امام پڑھائے صرف وہ 2 رکعت پڑھنیاں نے, اس تو پہلے کوئی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو ثابت نہیں. اج اہل حدیث کا بھی یہی پیغام ہے کہ لوگوں کامیابی ہے تو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اندر کامیابی ہے. بندہ وہی اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا جڑا بندہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپناندہ ہے. دیکھو عمل کتنا اچھا. عیدگاہ دے اندر 2 رکعتاں پڑھیاں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ نہیں. وہ بندہ کہندا کیا علی جی عذاب ہوئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ہاں یہ جڑا تو عمل کر لے اے دے تو اللہ عذاب ہی کرن گے تے ثواب نہیں تینوں ملے گا. نماز اللہ دی عبادت ہے لیکن اس موقع تے عید موقع تے 2 رکعت تو پہلے کوئی نفل پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات و ثابت نہیں. اسی طرح ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے بیٹے آخری عمر دے اندر اکھاں تو نبی نے ہو جاندے نے, اکھاں دی بینائی ختم ہو جاندی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بینائی چلی جاندی ہے. مسجد دے اندر کوئی اذان دے رہا ہے, مؤذن اذان کہہ رہا ہے. اذان جدوں ہو جاندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے کہ مینوں اس مسجد دے اندر لے جاؤ, میں نماز پڑھنی ہے. انہاں دا شاگرد تابعی مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر دی انگلی پکڑیے تے مسجد دی طرف لے کے جا رہے ہیں. جس وقت جا رہے نے یہ جڑا مؤذن اذان کے تو بعد پھر بازار دے اندر تصویب شروع کر دیندا ہے. تصویب دا مطلب ہے کہ اذان کہہ کے پھر لوگاں نو نماز دی طرف بلانا, گلیاں بازاراں دے اندر آواز دینی کہ آ جاؤ نماز دے اندر کامیابی. الصلاۃ خیر النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند نالوں بہتر ہے. بازاراں دے اندر آوازاں لگانیاں یا موجودہ دور دے اندر سپیکر دے اندر آوازاں لگانیاں اذان کہن تو بعد انہوں عربی زبان دے اندر تصویب کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یہ آواز سن دینے آندے نے اے میرے شاگرد مینوں اس مسجد دی اندروں لے جاؤ, اس مسجد دا بانگا مؤذن بدعتی ہے لہٰذا میں ایتھے نماز نہیں پڑھنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے کہ نماز واسطے اذان گئی جائے, یہ اذان تو بعد پھر لوگاں نو بلا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے واپس مڑ گئے, آندے نے میں اس مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھنی, اس مسجد دا بانگا بدعتی ہے. اج بھی اہل حدیث کہندے نے درود پڑھو لیکن اس موقع تے پڑھو جس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھن دا حکم دیتا ہے. اج بھی ساڈے بھائی اذان تو پہلے مسنون درود تو ہٹ کے مصنوعی درود اپنے کو بنا کے پڑھتے ہیں. اگر کوئی ثابت شدہ بھی درود پڑھے اس موقع تو وہ بھی ثابت نہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان تو پہلے صحابہ نو, حضرت ابو محذورہ نو, حضرت عبداللہ بن مکتوم نو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان تو پہلے کوئی بھی درود نہیں سکھلایا ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا.
عمل وہی قبول ہے جو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے جدی اج تاریخ غالباً 11 تاریخ ہے۔ بعض مورخین دے اندر بعض مورخین دے نزدیک نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش 12 اور بعض مورخین دے نزدیک زیادہ مورخین دا موقف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ زیادہ تاریخ دیا کتاباں دے اندر یہی بات موجود ہے، صحیح قول بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ لیکن آج ساڈے موجودہ دور دے لوگ نبی علیہ السلام دی ولادت، آپ دی میلاد، آپ دی پیدائش 12 منا رہے نے۔ اگر 12 بھی تسلیم کی جائے تو اے طریقہ جس طریقے دے مطابق اج لوگ 12 ربیع الاول مناندے نے، اے طریقہ نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ اس طریقہ اے شور نہیں کرنا، بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ اگر نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہی سمجھی جائے، پھر بھی نبی علیہ السلام دی تاریخ ولادت نو سامنے رکھ دیا ہویا اے طریقہ نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ اے دن 12 ربیع الاول والا دن نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر، آپ علیہ السلام دی حیاتی دے اندر 3 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملن تو بعد یہ 3 دفعہ دن آیا ہے، آپ نے 1 دفعہ بھی نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال حکومت کی تھی، یہ دور حکومت 2 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت تو بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت 10 سال ہے۔ 10 مرتبہ اے 12 ربیع الاول آیا ہے، جس طرح لوگ مناتے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ حضرت عثمان دے دور دے اندر 12 دفعہ دن آیا 12 ربیع الاول دا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور حکومت دے اندر 5 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا۔ کسی صحابی نے اے دن نہیں منایا، کسی تابعی نے دن نہیں منایا، ائمہ 4 نے نہیں منایا، امام ابو حنیفہ نے دن نہیں منایا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دن نہیں منایا، امام شافعی نے دن نہیں منایا۔ اے جڑا 12 ربیع الاول دا دن نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دی اندر جڑا اے لوگ دن مناندے نے، اے سن 6 ہجری دی اے ایجاد ہے۔ سن 6 ہجری دے اندر عراق دے اندر ایک بادشاہ سی، اس نے اپنی رعایا نو کٹھیاں کیتا، انہاں دی دعوت وغیرہ کیتی اور پھر اس دن نو منایا ہے۔ جڑا سن 6 ہجری دے اندر سن 600 سال بعد نبی علیہ السلام تو بعد 600 سال بعد دن منایا جائے، وہ دین ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اے دن 12 ربیع الاول والا دن نبی علیہ السلام دی وفات دا دن بھی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی مکتبہ بریلویت دے بانی وہ کہندے نے کہ نبی علیہ السلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اور ساڈے موجودہ دور دے بریلویت دے بہور عالم دین مولانا طاہر القادری وہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے کہ نبی علیہ السلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن 12 ربیع الاول ہی تسلیم کیتا جائے تو وفات بھی آپ علیہ السلام دی 12 ربیع الاول والے دن ہے۔ تو جدوں خوشی دے اندر غمی اسے دن آ جائے تو سیانے آندے نے خوشیاں نہیں منائی دیاں، غمیاں منائی دیاں نے۔
12 ربیع الاول دا دن وہ دن ہے جس دن صحابہ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، حضرت بلال رو رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں چوں آنسو نے، انہاں نوں پتہ چلدا ہے مقام سخت ہوندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے ماتھے نو بوسا دیندے نے، آپ دے چہرے دا بوسا لیندے نے تے نال کہندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ نال قرآن دی آیت پڑھتے نے وما محمد الا رسول، اے آیت پڑھتے نے آدھے نے جیڑا تواڈے چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او دا رب دے دنیا تو چلا گیا، جیڑا آسمان والے رب دی عبادت کردا سی او دا رب ہمیشہ تو زندہ تے زندہ رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں جو 12 ربیع الاول والے دن آنسو نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی لختے جگر جدے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری لختے جگر میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو اذیت پہنچائی تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اکھاں جو آنسو نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چوں آنسو نے۔ اے 12 ربیع الاول دا دن ہے، ساڈے پاکستان دے اندر پہلے 9 ربیع الاول آپ دی ولادت دا دن منایا جاندا سی، اس تو بعد پھر 12 ربیع الاول بعد لوگ آندے نے اسی پہلے وقت آپ علیہ السلام دا خوشی دا دن مناندے ہیں، پچھلے وقت آپ علیہ السلام دی وفات دی وجہ تو غمی منانے ہیں۔ میرے بھائی جدو خوشی تے غمی غالب آ جائے تو پھر سیانے آندے نے خوشیاں نہیں منائی دیاں غمیاں منائی دیاں نے۔ اور جیڑا طریقہ ساڑھے مسلمانہ نے ان نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے موقع تے کہ نبی علیہ السلام 12 نو پیدا ہوئے نے، آپ دے خوشی دی اندر آ کے بازاراں دے اندر چکر لگانے پھرنا، 12 ربیع الاول والے دن بازاراں دے اندر جھنڈیاں لگانا، او دے اتے آپ دے نالین چھاپنا اور پھر بازاراں دے اندر لگانا، اور اگلے دن وہ جھنڈیاں بال جڑے نے توڑ توڑ کے گلیاں بازاراں دے اندر سڑتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول والے دن آپ علیہ السلام دا روزہ مبارک بنانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دا روزہ مبارک جنت دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ فرماندے نے میرے ممبر تو لے کے تے میرے گھر تک یہ جنت دے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا تے جنت گلیاں بازاراں دے اندر نہیں بندی۔ یاد رکھو یہ نبی علیہ السلام دی ذات دی توہین ہے۔ اسی غیر مسلمان آنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی گستاخی کردے نے، آپ علیہ السلام دی ذات دے خاکے بنا دے نے۔ کیا اسی نبی علیہ السلام دی محبت کے اندر آ کے 12 ربیع الاول والے دن کیا نبی علیہ السلام دی ذات دی گستاخی کرنے ہیں یا نہیں کردے؟ مسلمان بازاراں دے اندر جاؤ جا کے شہراں دے اندر 12 ربیع الاول والے دن دیکھا جے کہ نبی علیہ السلام دا آپ دی قبر مبارک آپ دا روزہ بنا کے بازاراں دے اندر ٹنگیا جاتا ہے، عویزہ کیتا جاتا ہے، پھر 1-2 دن بعد دے اندر کھیڑ دیتا جاتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام دی ذات دی توہین نہیں؟ اور پھر کیک کٹے جاندے نے، او دے اتے بڑا سارا نبی علیہ السلام دا نام محمد لکھ کے پھر وہ کیک کٹ کے کھایا جاتا ہے۔ اسی غیر مسلمان ہونے ہیں کہ وہ ساڑھے نبی دی گستاخی کردے نے۔ کیا اسی نبی علیہ السلام دی 12 ربیع الاول والے دن آپ دی گستاخی نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن ساڑھے جلوس دے اندر آندے نے۔ ساڑھا یہ عقیدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، آپ قبر دے اندر نے، اور کل قیامت والے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قبر سب تو پہلے پھٹے گی، میں سب تو پہلے اللہ دی جنت اندر داخل ہوں گا۔ سوچن والی بات ہے، نبی علیہ السلام نو حاضر ناظر بھی مان دے نے تے نبی بات گل نہیں مان دے۔
جڑا امام کہندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری مجلس دے اندر موجود نے، انہوں پھر شرم کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے موجودگی دے اندر مسلے تے اگے کھڑا ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے کہ میں تورات زبور دے اندر پڑھیا ہے کہ جیڑا آخری نبی ہوئے گا بازاراں دے اندر شور و غل کرن والا نہیں ہوئے گا، بازار دے اندر چکر لگان والا نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب نالوں افضل جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے، جتھے مسجد بن جائے وہ افضل جگہ ہے، اور ساری جگہ نالوں بری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار ہے، یہ اندر دھوکھے بازیاں ہوندیاں نے، فراڈ ہوندے نے، جھوٹ بولیا جاتا ہے، رشوت دا کاروبار کیتا جاتا ہے، سودی کاروبار کیتا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن ساڈے مسلمان بازاراں نوں اچھی طرح سجاندے نے، کپڑے بازاراں دے اندر عویزہ کردے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت آپ دی بیٹی نے کی تھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے آئے، قدم رکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی سی، آئے نہیں یا نہیں آئے؟ حضرت فاطمہ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج، ابو جی آئے سن لیکن واپس چلے گئے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علی جا کے پوچھتے نے اے اللہ دے نبی جی تہاڈی دعوت کیتی ہے، تسی واپس کیوں چلے گئے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے میری بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر قیمتی پردہ لڑکیا، او دے اتے نقش و نگار بنے نے، جس جگہ تے اتنے قیمتی کپڑے لٹکے ہون، پردے لٹکے ہون، اس جگہ تے میں محمد نہیں آیا کردا۔ آپ فرماندے نے میں اس وجہ تو نہیں آیا، میری بیٹی دے گھر دے اندر بڑے قیمتی پردہ لٹ گیا، وہ اتنے نقش و نگار بنے نے، ایسی جگہ تے میں محمد نہیں آیا کرتا۔ فرمایا کہ کپڑا کسی غریبہ دے اندر تقسیم کر دے۔ ساڈے ایسے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جڑے بازاراں دے اندر کپڑا لٹکاندے نے، یہ کپڑا غرباء دے اندر تقسیم کیتا جائے، انہوں نے پیسے دیتے جان تاکہ انہوں کی مدد ہو جائے۔ یہ کام بڑا اوکھا ہے، یہ نہیں لوگ کرتے، دکھلاوے واسطے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازاراں سجان تو منع کیتا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نہیں۔ ساڈے مسلمانوں نے 12 ربیع الاول والے دن بازاراں سجانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، ساری رات جاگنا ہے، رات نو محافل ہونیاں نے، جلسے ہونے نے، ساری رات جاگنا ہے، اور پھر صبح بازاراں دے اندر نعرے مارنے نے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں رات نو آرام کرن واسطے لیٹو، فرمایا لائٹ وغیرہ بند کر دیو۔ مدینے دے اندر نا ایک جگہ تے لائٹ جل رہی سی، اس دور دے اندر دیوے سن، ایک چوئی آئی، انہیں وہ ٹاکی پکڑی، آگے کھینچی، گھر دے اندر آگ لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آگ دشمن ہے، جدو رات نو لیٹو انہوں بند کر کے سو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات نو لیٹ دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشنی نو بند کر کے لیٹ دے۔ نبی پاک دا حکم بھی ہے، فرمایا اگ تہاڈے دشمن ہے، کئی گھر اگ دی وجہ نال جل جاندے نے، تباہ ہو جاندے نے، ختم ہو جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں بند کر کے سویا کرو۔ ہن غور کرن والی بات ہے، جدوں دا ربیع الاول چڑھیا کئی لوگوں نے کرن دے اندر لائٹنگ شروع کر دی تھی، اور خاص کر کے 12 ربیع الاول دی رات نو بہت زیادہ لوگوں نے لائٹنگ کرنی اور رات نو جاگنا ہے۔ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے؟ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش والے دن دا روزہ رکھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھ دے۔ آپ دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دیو، جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ آپ نے فرمایا سوموار والے دن اور جمعرات نو اللہ دے ہاں بندے دے نیک اعمال اللہ دے ہاں پیش ہوندے نے، میں چاہنا کہ جدوں میرے اعمال اللہ دے ہاں پیش ہون میں روزے دی حالت اندر ہوں۔
اور ایک اور صحابی اللہ دے رسول کو پوچھتے ہیں اللہ دے نبی تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سوموار والے دن اللہ نے میرے تے وحی نازل کیتی ہے، یعنی سوموار والے دن اللہ نے مینوں نبوت عطا کیتی ہے اور سوموار والے دن میں پیدا ہویا ہاں۔ اس وجہ تو اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر میں ہر سوموار دا روزہ رکھنا۔ میرے بھائیو جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی، اس دن عید نہیں ہوندی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کی خوشی کے اندر ہر سوموار دا روزہ رکھ دے، تو جب روزہ رکھیا ہوئے عید کھان پین نہیں ہوندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر ہوئے یا عید الاضحیٰ ہوئے، آپ نے فرمایا کھان پین دے دن کھاؤ تے پیو، خوشی دا دن کھاؤ پیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش والے دن دا سوموار دا روزہ رکھ دے، تے جس دن روزہ آئے اس دن عید ہوندی نہیں ہوندی۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی ہے، صحابہ کہندے نے کہ سارا مدینہ جڑا طریق ہو گیا۔ صحابہ کہندے نے مدینے دے اندر اندھیرا ہو گیا۔ اللہ نو پتہ سی کہ 14ویں 15ویں صدی دے کئی جڑے لوگ ہونے نے مولوی ہونے نے، انہوں نے اپنا ٹھڈ بھرن واسطے بڑا کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے اندھیرا کر کے دسیا کہ جس دن میرا نبی فوت ہے اس دن روشنیاں کری دیاں نہیں کری دیاں۔ اس دن جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت دی خوشی دے اندر سوموار دا روزہ رکھ دے۔ سانو چاہیے کہ اسی ہر سوموار دا روزہ رکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی دے اندر۔ اگر خوشی منانی بھی ہوئے، اے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت و طریقہ ثابت رہی کہ گلیاں بازاروں کے اندر نکلنا، شور شرابہ کرنا۔ اج جتنے بھی جلوس کے اندر ہوندے نا سارے بے نماز، کوئی نماز انہوں نے پڑھنا نہیں ہوندا۔ لفنڈر پھرن والے جڑے سمجھدار نے گھراں دے اندر ہوندے نے۔ کیڑا بندہ ایسا جنہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی نہیں؟ ہر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے نے وہ تے نہیں چلنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نہیں اپنانا، من مرضی دی زندگی بسر کرنی ہے۔ سال بعد 12 ربیع الاول والے دن بازار سے نکلو، جڑا نکلدا ہے وہ نبی پاک دا محب ہے، جڑا نہیں نکلدا انہوں گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ آج جڑے مناندے نے 12 ربیع الاول نو بازار سے نکلدے نے، اپنے کئی بار نہیں نکلدے، وہ بھی گستاخ نے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔